آج انشاءاللہ سورۃ الواقعہ کا آغاز کریں گے جو مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں تقریباً 96 آیات ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالی نے عقائد کا بیان فرمایا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مکی صورتوں میں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں عقائد کی اصلاح بہت ضروری تھی۔ کفار کے عقیدے بگڑے ہوئے تھے، اور ان کے آباء و اجداد سے غلط نظریات، غلط خیالات ذہنوں میں راسخ ہو چکے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں آپ نے خود قرآن میں بھی دیکھا، یہ بعض اوقات کہہ بھی دیا کرتے تھے کہ ہم تو اس پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو جب کسی کے ذہن میں کوئی غلط چیز راسخ ہو جاتی ہے تو اس کی برین واشنگ کے لیے، اس کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے، اور صحیح مضامین جو اس کی غلط سوچ کو ختم کرنے والے ہیں ان کی بار بار تکرار ضروری ہوتی ہے، انہیں بار بار دہرایا جائے، بار بار ذکر کیا جائے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں آپ دیکھیں گے کہ جا بجا آخرت میں اٹھائے جانے کے احوال، جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، تاکہ بار بار یہ جیسے آیتوں کا نزول ہوتا رہا کفار کے سامنے بیان ہوتی رہیں، حتیٰ کہ ان کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ آخرت ضرور ہے۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم کیے ہیں قرآن عظیم میں، جس سے ان کے عقائد باطلہ واضح ہو گئے کہ ہاں یہ باطل ہیں اور غلط ہیں، اور اسی طریقے سے پھر صحیح عقیدے بھی بیان کیے گئے اور دلائل کے ساتھ بیان کیے گئے، جس سے ان کے ذہن میں بات راسخ ہونی چاہیے تھی کہ مذہب اسلامی حق ہے اور اسی کے بیان کردہ عقائد درست ہیں۔ اگر الگ بات ہے کہ ان کی بدبختی تھی کہ انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، تو اس لیے بار بار یہ جو تذکرہ آ رہا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی مضمون کی بار بار تکرار سے انسان بور ہو جائے، بلکہ ہوتا ایسا ہے کہ جب ایک بار بار چیز آتی ہے تو بوریت ہوتی ہے، لیکن قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ اس کو جتنی مرتبہ پڑھیں گے اس میں کبھی بھی بوریت محسوس نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، جب بھی قرآن عظیم کو پڑھیں اس کے نزول کے جو زمانہ تھا اس کو پیش نظر رکھ کر پڑھیے کہ اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو یقینی سی بات ہے کہ ایک مقام پہ آیت نازل تو نہیں ہوتی تھی، کوئی کسی مقام پہ، کوئی کسی مقام پہ، کوئی کسی مقام پر۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حکم فرماتے تھے کہ اس کو فلاں جگہ رکھ دو، فلاں آیت کے بعد اس کو درج کر دو، اور جو صحابی پھر اپنے پاس موجودہ تحریری ذخیرے میں اس آیت کو لکھتے تھے، وہ ہر ایک کے اوپر تو منکشف نہیں تھا، ہر ایک نے پڑھا بھی نہیں تھا، اس لیے نازل ہونے والی آیات ہر دفعہ ایک نیا مضمون محسوس ہوتا تھا، اور اس کا اسلوب بھی نیا لگتا تھا، اور نئے جذبات اور تاثرات اور کیفیات قلب پر طاری ہوتی تھی۔ آج بھی اگر ہم قرآن عظیم کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ ایک بات کو کئی مرتبہ بیان فرمایا ہے، لیکن اتنی حسین انداز سے کہ بالکل وہ تکرار سے بوریت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ بیچ میں اتنے مضامین آ جاتے ہیں اور ایسی قلبی کیفیت بدل جاتی ہے کہ پھر جب دوبارہ اسی سابقہ کیفیت پر جاتی ہے تو یکسانیت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ ابھی بعض لوگوں کو تو علم الیقین بھی حاصل نہیں ہوا، یعنی ایسا علم بھی حاصل نہیں ہوا جو ان کو یقین کے درجے تک پہنچا دے، لیکن عین الیقین یعنی اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھ کر یقین حاصل کرنا، یہ برود قیامت ہر مسلمان، ہر کافر، ہر منافق، ہر مشرک کو حاصل ہو جائے گا، اور اس وقت پھر تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں رہے گا۔ یقینی سی بات ہے سامنے ایک چیز موجود ہو تو کس کو مجال انکار ہو سکتی ہے، ماننا ہی پڑے گا۔ خافضۃ رافعہ، خافضہ پست کرنے والی، رافعہ بلند کرنے والی، یعنی یہ قیامت بعضوں کو بلند کر دے گی اور بعضوں کو پست کر دے گی۔ یعنی مثال کے طور پہ جو دنیا میں بہت ہی بلند و بالا ہے اور جس نے غلط طریقے سے عزت حاصل کی ہے، یہ پست ہو جائے گا، اور ایک غریب جو مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دے گا۔ آج تغیر زمانہ کے اعتبار سے اہل علم کی وہ قدر و قیمت نہیں جو پہلے دور میں کبھی ہوا کرتی تھی۔
آج مطلب ایک عام سا انسان اگر وہ کوئی عہدہ منصب حاصل کر لیتا ہے تو علماء پر بھی فوقیت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن کل بروز قیامت یہ بلند پست ہو جائے گا اور علماء کو اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح بعض گناہگار دنیا میں عزت پا جاتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے، سورس کی وجہ سے، افرادی قوت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے مقابلے میں نیک بعض اوقات بالکل پست رہتا ہے، اس بیچارے کو کوئی عزت حاصل نہیں ہوتی، اسے کوئی نمایاں مقام حاصل نہیں ہوتا، تو لیکن بروز قیامت وہ جو اعلیٰ ہے وہ پست ہو جائے گا، یعنی گناہگار نیچے ہوگا اور نیک انسان اوپر ہوگا۔ غرض یہ کہ دنیا میں جس نے بلندی حاصل کی لیکن وہ بلندی اللہ تبارک و تعالی کی پسند والی نہ ہو تو یہ عارضی بلندی ختم ہو جائے گی اور پھر حقیقی بلندی وہاں پر نظر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام، مومنین، مومنات، علماء، فقہاء، ان سب کو مقام اعلیٰ عطا فرمائے گا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر، یعنی اس طرح سے زلزلہ آتا ہے، ایسے زمین ہلے گی اور سب تباہ ہو جائے گا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر، یعنی بالکل جیسے ایک دم بم بلاسٹ ہوتا ہے اور بہت بڑی پہاڑ ایک دم ریزے میں بدل جاتا ہے، باریک باریک ریزے اس کے بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے بروز قیامت یہ بڑے بڑے پہاڑ بالکل باریک باریک ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حصی مثال سے یوں بیان فرمایا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، تو وہ ایسے ہو جائیں گے، یعنی یہ پہاڑ جیسے ایک سوراخ، چھوٹا سا سوراخ کی دھوپ میں غبار کے باریک پھیلے ہوئے ذرے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اگر آپ کا روشن داری کھڑکی اوپر کی ہو اور کبھی دوپہر میں دھوپ ادھر سے ایک روشنی آ رہی ہو، ایک بس لکیر سی آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات، تو پورے کمرے میں ہم اندھیرا کر دیں، اس لکیر میں آپ دیکھیں گے بڑے باریک باریک غبار آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، بے شمار غبار ہوں گے جو ہمیں عام ویسی حالت میں نظر بھی نہیں آتے، لیکن وہ دھوپ ان کو واضح اور روشن کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نفیس مثال سے بیان فرمایا کہ جیسے اس دھوپ کے اندر وہ باریک ذرے اگر آپ ہاتھ لگائیں تو محسوس بھی نہیں ہوں گے، یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ اس طرح باریک ذروں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ تو آپ خود غور فرمائیں کہ کس قدر بھیانک وہ منظر ہوگا کہ جب یہ ہزاروں میل فی گھنٹے کی رفتار سے پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے، تمام سیارے ٹکرا جائیں گے، تو بالکل ریزہ ریزہ کائنات ہو جائے گی۔ لیکن دوسرے لوگ شاید اس کو کسی سائنسی توجیہ کے ذریعے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں یا کوئی سائنس اس میں توجیہ بیان کریں، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ قیامت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام چیزیں ہوں گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے، یعنی تین گروہ ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو سیدھے ہاتھ والے، تو ایک ہوں گے سیدھے ہاتھ والے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے گئے، نیک لوگ ہوں گے۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی ہیں دائیں ہاتھ والے، یہ ہمارے لیے تعجب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک مدح ہے کہ کیا ہی ان کی اعلیٰ شان ہوگی جن کے سیدھے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال عطا فرمائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور جتنے ہمارے اس پروگرام کو سننے والے ہیں تمام مومنین، تمام مومنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائے تو اس کی بڑی کرم نوازی ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے یعنی الٹے ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی ہیں وہ الٹے ہاتھ والے، یہ تحقیر شان کے لیے کیا ہی ہیں الٹے ہاتھ والے، بالکل ان کی کوئی شان نہیں ہوگی، کوئی ان کی عزت نہیں ہوگی، ذلت، رسوائی، ندامت، حسرت، پچھتاوا یہ ان کا مقدر بنے گا۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے ہی سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی آگے بڑھ جانے والے ہی آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اب ان سابقون سے مراد کون ہیں تو ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ ان سے وہ صحابہ مراد ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں فرمائی تھیں، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ منورہ کی طرف۔ بعض نے کہا ان سے مراد پہلے اسلام لانے والے ہیں، کسی بھی دور میں جو اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں وہ مراد ہیں، اور صحیح قول یہی ہے کہ یہ صحابہ کرام کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ ہم سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں، اتباع کرنے میں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں، لہٰذا ان کو یہ مقام حاصل ہوگا۔
اولئک المقربون، وہی مقرب بارگاہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب حاصل کرنے والے ہیں، فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں، یعنی ان کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن میں چین ہیں، نعمتیں ہیں، ثلۃ من الاولین، اگلوں میں سے ایک گروہ، یعنی جو پہلے گزر گئے ان میں سے ایک گروہ۔ اب پہلے گزر گئے، پھر وہی کلام ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کہ یہ پہلوں میں سے ایک گروہ ہے، وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے تھوڑے، یعنی پہلے والوں میں سے زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کون ہیں؟ بعضوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس تک جتنے لوگ صاحب ایمان رہے وہ ایک گروہ کہلائے گا، اور بعد والے تھوڑے، کیونکہ ان کے مقابلے میں یہ امت کم ہوگی۔ لیکن اس کو مفسرین نے، جو محققین ہیں، یہ فرمایا کہ یہ ضعیف قول ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں برود قیامت اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، سب سے زیادہ انشاءاللہ ہم ہی لوگ ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا، اب انہی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ ان کو جنت میں کیا کیا نعمت عطا کی جائیں گی، اور پھر ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کا تذکرہ فرمائے گا، اصحاب المشأمہ کا تذکرہ فرمائے گا کہ ان کو جہنم میں کس طرح سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا، علی سرر موضونہ، جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، یعنی ایسے تختوں پر ہوں گے جن میں ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے، انہیں جڑاؤ تخت کہتے ہیں۔ تو ایسے عظیم الشان جیسے بادشاہوں کے پہلے زمانے کے تخت ہوا کرتے تھے کہ جن پر وہ بیٹھتے تھے اور چاروں طرف ان کے ہیرے جواہرات جڑے ہوتے تھے قیمتی، ایسے ایک ادنا جنتی جو دنیا کے اندر بڑا ہی معمولی سا انسان بظاہر ہوا کرتا تھا، لیکن جب بعطائے الہی وہ جنت میں جائے گا تو اس کی شان دیکھنے کے قابل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عام جنتی کو جب اتنا فرمائے گا تو جو سابقون ہوں گے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ علی سرر موضونہ، جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور تکیے ٹیک لگا کر، جیسے عام کبھی آپ نے اگر عرب کنٹریز میں گئے ہوں تو وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ درختوں کے سائے میں یا ویسی ایک شیڈ ٹائپ ہوتا ہے، اس کے نیچے صوفے بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان تختوں پہ آپس میں وہ گفتگو کرتے ہیں، زمانے ماضی کی باتیں، موجودہ حالات پر تبصرہ۔ تو اگر تھوڑا سا اس پہ غور کیا جائے، جیسے آج کل گاؤں کے اندر بھی، پہلے بھی مطلب ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر ایک شام کے ٹائم میں چرپائیاں بچھا لی جاتی ہیں اور سب پھر وہاں جمع ہو جاتے ہیں، خصوصاً بڑے بوڑھے جو ہیں، اور وہ پھر ملکی حالات پہ تبصرے اور اپنے ماضی کی باتیں وغیرہ وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی منظر جنت میں ہوگا کہ کوئی فکر نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور بالکل سکون سے، اطمینان سے، ہزارہ نعمتوں میں آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ اب وقت باتیں کر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے اور کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، کسی چیز سے روک ٹوک نہیں ہے، کوئی غم، کوئی آئندہ مستقبل کی فکر نہیں کہ ابھی کام پر جانا ہے، ابھی گھر پہنچنا ہے، ابھی کوئی انتظار کر رہا ہوگا، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل مطلب سکون، پرسکون زندگی ہوگی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، چکر لگائیں گے ان پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کچھ خدمت گزار لڑکے ہوں گے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ادنا جنتی کو 80,000 خدمت گزار دیے جائیں گے، تو وہ لڑکے ہوں گے، نوجوان لڑکے ہوں گے، اور وہ خدمت پر مامور ہوں گے صرف، اور ہمیشہ وہ ایسے ہی رہیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایسے عمر بڑھ جائے پھر ان کی وہ جوان ہو جائیں، داڑھی مونچھیں نکل آئیں، بلکہ چھوٹے بچے ہوں گے کہ جیسے گھر میں ایک چھوٹا نوکر ہوتا ہے کہ وہ اندر خواتین ہوں، لیڈیز ہوں، تو وہ بچہ کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، آتا ہے جاتا ہے، اسی طریقے سے وہاں پر یہ ایسے بچے مقرر کیے جائیں گے کہ جو ان کی خدمت پر مامور ہوں گے، اندر جانا باہر آنا، اور وہ ہمیشہ پھر اسی حالت میں رہیں گے، بڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا بس اسی کام کے لیے کیا ہے، وہ کب تک کرتے رہیں گے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس طرح کرتے رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، کوزے اور آفتابے، یعنی کوزے پیالے ہوں گے، آفتابے بڑے کھلے پیالے ہوں گے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور جام ہوں گے، اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، معین میں سے کأس ہوں گے،
یعنی جام ہوں گے ایسی شراب کے جو بہتی ہوئی شراب ہوگی، آنکھوں کے سامنے بہہ رہی ہوگی، جیسے کہ قرآن کے اندر ہی پیچھے بیان ہوا تھا کہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی، شراب کی، پانی کی، دودھ کی، شہد کی۔ تو وہ ایسی شراب ہوگی سامنے سے جیسے نہر بہہ رہی ہے، اس میں اگر بھر کے پیا جائے تو کوئی گرد نہیں ہے کہ وہ کھلی ہوگی تو گرد آ کے گر جائے گی، وہاں پہ ڈسٹ کا تو نام و نشان نہیں ہوگا، اور صفائی ستھرائی، کوئی گندگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں سب چیزیں پاکیزہ ہیں۔ اور وہ شراب نہ وہ نشہ لائے گی، نہ سر میں درد ہوگا اس کے پی کے، نہ انسان ہذیان بکے گا، جیسے آگے اس کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہوگا اور نہ ہوش میں کچھ فرق آئے گا، یعنی نہ وہ بے ہوش ہوں گے، نہ ایسا ہوگا کہ مدہوشی کے عالم میں ہو جائیں، نشہ چڑھ جائے، غشی طاری ہو جائے، زبان لڑکھڑا جائے، کوئی نازیبہ کلمات نکل آئیں، یا سر میں درد ہو جائے شدید قسم کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے میوے ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے، ان کی پسند کے میوے ہوں گے۔ تو درخت مختلف قسم کے ہوں گے، دنیا میں آج ہزاروں میوے ایسے ہیں جو ہم نے ابھی تک چکھے تک نہیں ہیں۔ دوسرے ملکوں میں، یورپ کنٹریز میں مثلاً کوئی پھل ہوتا ہے، اس تک یہاں تک وہ برآمد ہی نہیں کیا جاتا، یا ہمارے ملک میں درآمد نہیں ہوتی، وہ لوگ برآمد نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کا ذائقہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا کے تمام میوے اور پھل، اور اس کے علاوہ ایسے ایسے پھل تیار اللہ نے ہمارے لیے کر رکھے ہیں کہ آج تک نہ کسی نے ان کو چکھا، نہ ان کی خوشبو سونگھی، نہ آنکھوں سے دیکھا۔ تو ہر قسم کے میوے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھے ہیں، جس کو دنیا میں کچھ کھانے کو نہ ملے، اگر وہ نیک اعمال کرتا رہے تو جنت میں اتنا ملے گا کہ اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو وہ خواہش کریں۔ تو یہ آپ کو پہلے بھی روایت سنائی تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ جنتی ایک تخت پر لیٹا ہوا ہوگا تو اس کو جنت کے آسمان پر ایک پرندہ اڑتا ہوا، کچھ پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس کے دل میں تمنا بیدار ہوگی کہ اگر یہ بھن کر میرے سامنے آ جائے تو کتنا اچھا ہے۔ جیسے ہی وہ اس بات کو سوچے گا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ پرندہ بھن کے اس کے سامنے آ گرے گا۔ یہ پیٹ بھرنے سے مراد پھر وہی وضاحت ہے کہ پیٹ بھرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا پیٹ خالی تھا اور اس کو بھوک تکلیف پہنچا رہی تھی، بلکہ خواہش کے مطابق، کہ مطلب صرف لذت کی خواہش ہوگی کہ مزہ حاصل کرنے کے لیے انسان کھائے گا، حقیقتاً پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ وہ نہ بھی کھائے تو وہاں پہ نہ کمزوری ہوگی، نہ ضعف ہوگی، نہ اذیت و تکلیف محسوس ہوگی، صرف نفسانی لذت کے لیے انسان کھائے گا، اگرچہ وہاں پہ نفس نہیں ہوگا کہ جو انسان کو بہکائے، بلکہ اگر جو ہمارے اندر ایک نفس جس کو ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں لسان شرع میں، وہ مطیع و فرما بردار ہوگی اور وہ بالکل انسان کو نہیں بہکائے گی، صرف ایک لذت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ کھا چکے گا، وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا، یعنی وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ چیز ضائع ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کو پھینکنا پڑے اور پھر صفائی کرنے والے مقرر کرنا پڑیں کہ بھئی اب جنت میں جاؤ، پورے جنتیوں کے کھانوں کی جو صفائی ہے وہ اٹھا کر کسی جگہ پھینکی جائے، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ اللہ نے ایک ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس میں گندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَحُورٌ عِین، اور بڑی آنکھوں والی حوریں، یہ انہیں عطا کی جائیں گی، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ یہ جب سمندر میں ہوتا خور ہوتا لگاتے ہیں تو جو ایک سیپی ٹائپ ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے جس میں گھونگا ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے سیپ، یوں اس طرح دو اس کے رخ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ اس کا منہ کھل جاتا ہے اور اس میں جو ایک بارش کا قطرہ گرتا ہے تو یہ بند ہو جاتی ہے، بعد میں وہ ہیرے میں بدل جاتا ہے۔ واللہ اعلم اس میں کتنی صداقت ہے، بہرحال یہی اکابرین نے بھی لکھا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ موتی اس سیپ کے اندر بند ہوتا ہے، نہ اس تک گرد پہنچتی ہے، نہ کسی کی نظر پہنچی، نہ کسی نے اس کو چھوا، تو اس مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ وہ حوریں بھی بالکل ایسی ہوں گی، نہ کسی نے ان کو دیکھا، نہ اس سے پہلے چھوا، نہ اس سے پہلے کوئی گندگی ان تک پہنچی یا کوئی خرابی ان تک پہنچی ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوریں مردوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اس پر ہماری بعض بہنیں سوال کرتی ہیں کہ مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، ہمارے لیے کیا ہوگا؟
تو آپ کے لیے بہرحال وہ شوہر ہی ہوں گے، گھر کے اب مرد ہی ہوں گے، جو مثلا اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر کے ساتھ ہی ہوں گی، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ساتھ کس کا نکاح فرماتا ہے اور کیا جنت میں معاملہ کرتا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ عورت کو بھی وہاں پہ مکمل طور پر اس کی خواہشات کی تکمیل کی اجازت دی جائے گی، اور وہ اس کے لیے بھی اس قسم کے انعامات ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ خصوصاً مردوں کے لیے فرمایا۔ اسی پر عورتیں اپنے آپ کو قیاس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو شادی شدہ ہیں ان کو تو شوہر عطا فرمائے گا، غیر شادی شدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی زوجیت میں دے دے گا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل بیکار نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عقیدہ ٹھیک کر لو، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا بعض جاہل قسم کے صوفی کہتے ہیں کہ جی یہ بس دل کی نماز پڑھ لو، دل کے روزے رکھ لو، اور بس تمہارا اللہ سے رابطہ مل جانا چاہیے، باقی یہ اعمال وغیرہ کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، یہاں تک تو درست ہے کہ اللہ کو اعمال کی کوئی حاجت نہیں، لیکن کیا ہم اعمال اللہ کی حاجت کے لیے کرتے ہیں یا اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ یقینی سی باتیں نہیں، وہ تو اس کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ اس لیے نیک عمل تو کرنے ہی پڑیں گے، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، ضابطہ بنایا ہے کہ ان کے بدلے میں مال انعام عطا فرمائے گا، لہٰذا ہمیں نیک عمل تو کرنے ہی ہوں گے۔ اور اللہ نے جا بجا قرآن عظیم میں اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ جنتی اس جنت میں نہیں سنیں گے کوئی بیکار بات اور نہ گناہ کی بات، گناہ گاری نہیں ہوگی۔ تأثیم مانے گناہ کرنا، نہ کچھ گناہ کرنا ہوگا اور نہ کوئی بیہودہ بات ان کی زبان پر جاری ہوگی، اس لیے کہ بیہودگی یا گناہ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یا تو نفس ہم پر حاوی ہوتا ہے، یا شیطان بہکا رہا ہوتا ہے، یا کچھ مخلوق ایسی ہوتی ہے جس پر شیطان و نفس حاوی ہوتا ہے، وہ اس کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں، یا دنیاوی نعمتوں کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہمیں پھر گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں ان کے پاس زیادہ نظر آتا ہے، اپنے پاس کمی نظر آتی ہے، تو انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہاں پھر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن پہ نفس و شیطان غالب ہے کہ ان کو دیکھ کے ہمارے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو، نہ نفس ہوگا، نفس تو موجود ہوگا لیکن مطیع و فرما بردار ہوگا، شیطان جہنم میں جا چکا ہوگا، دنیا کی کوئی تمنا ہوگی نہیں۔ اس لیے کہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا ترین جنتی کو، سب سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی، یعنی 10 دنیاؤں کے برابر اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ تو آپ خود سوچئے کہ جو اعلیٰ درجے کے ہوں گے انہیں کتنی بڑی جنت عطا کی جائے گی، اور وہ کہاں ہوگی؟ یہ عقل اگر آپ سوچنا شروع کریں گے آپ کی عقل معاف ہو جائے گی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جنت ہو کہ اکیلے ایک آدمی کو 10 جنتوں کے برابر مل جائے اور پھر باقی سب کو بھی اتنی بڑی بڑی کہاں ہیں وہ؟ تو یہ اس لیے خیال پیدا ہوگا کہ ہمارا ذہن بہت چھوٹا سا ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن فی الحال بات یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ اس قسم کے کوئی اسباب نہیں ہوں گے کہ جو ہمیں گناہ کی طرف مائل کریں، لہٰذا کوئی گناہ کا خیال ہی ذہن میں نہیں آئے گا، نہ کوئی بری بات زبان سے نکلے گی، سب شستہ لہجے والے ہوں گے، پاکیزہ کلمات والے ہوں گے، اس لیے کوئی گندگی وہاں پر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب یہ جو ایک وسوسہ ہے کہ اتنی بڑی جنتیں کہاں ہوں گی کہ ادنا ترین جنتی کو اس دنیا کا 10 گنا ایریا دے دیا جائے، تو باقی کے پاس وہ کہاں ہیں اور کس طرح ہوگا؟ اس کو آسان سے ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک کنواں ہو، بہت بڑا کنواں، مثلا جیسے ہمارا یہاں پورا کمرہ یعنی 30-35 میٹر چوڑا کنواں ہو، اور اس میں ایک مینڈک بچے دے دے۔ اب 2 اس کے بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، وہ کنواں میں پانی بھی ہے بہت سارا، کچھ بڑے بڑے پتھر گرے ہوئے ہیں، کچھ جھاڑیاں اگ گئی ہیں، پودے اگ گئے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے جو مینڈک ہیں وہ جب اس کنویں میں پیدا ہوتے ہیں یا ہوئے مثال کے طور پر، تو وہ پانی کو دیکھیں گے بہت زیادہ پانی نظر آئے گا، بہت بڑا پانی، وہ سمجھیں گے سارا کا سارا دریا ہے۔ وہ بڑے بڑے پتھروں کو دیکھیں گے تو پہاڑ کی مثل نظر آئیں گے، پودوں کو دیکھیں گے تو ان کی قد سے بہت بڑے بڑے پودے اور بڑی بڑی جھاڑیاں ان کو محسوس ہوں گی، اوپر دیکھیں گے تو گول سا ایک آسمان نظر آئے گا۔ تو جو اس کنویں میں پیدا ہوا، یقینی سی بات ہے وہ اسی کو کل کائنات سمجھے گا، وہ سمجھے گا یہی کل کائنات ہے،
بھئی یہی پانی ہے، یہ جھاڑیاں ہیں، یہ بڑے بڑے پتھر ہیں اور وہ آسمان ہے۔ لیکن اگر انہی بچوں کو باہر نکال کر دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو انہیں پتہ چلے گا اوہو، جس کو ہم بہت بڑا سمجھ رہے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک معمولی سا حصہ اس دنیا کا۔ دنیا میں تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ، انہیں ماؤنٹ ایورسٹ کے پاس رکھ دیا جائے تو وہ دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری حیثیت بھی حقیقتاً ایک کنویں کے مینڈک کی سی مثل ہے، ہم یہ پوری دنیا کنویں کی مثل ہے۔ ہم اس کے اندر بڑے بڑے پہاڑ دیکھ رہے ہیں، دریا سمندر دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھتے ایک آسمان نظر آتا ہے، تو ہمیں یہ کنویں کا منظر نظر آ رہا ہے۔ اس کنویں سے جب باہر نکلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت اس دنیا تک محدود نہیں، اس کی حکومت کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت والا، بڑی قدرت والا ہے، اس کے وعدوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ان نادانوں کی طرح ہرگز مت ہو جائیے گا جنہوں نے عقلی طور پر جنت کو جاننے کی کوشش کی، اور جب ان کی عقل عاجز آ گئی تو انہوں نے کہا کہ جنت کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دراصل لوگوں کو صرف کچھ انعامات کا تذکرہ کر کے ایک ترغیب دی گئی ہے، ایک لالچ پیدا کیا گیا تاکہ دنیا کا توازن نہ بگڑے اور لوگ گناہوں کو چھوڑیں، کرپشن چھوڑ دیں، اس وجہ سے بس ایسا ہوا ہے۔ حقیقتاً جنت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو اس قسم کے نظریہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن و حدیث کے ظاہر کو اختیار کرنا سب سے پہلے یہ ہم پہ فرض ہے، پھر اگر تعویل کی گنجائش ہو یا ضرورت ہو تو تعویل کی جاتی ہے، ورنہ ظاہر پر ایمان لانا فرض۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان جنتوں کے تذکرے فرمائے اور ان کا بار بار ذکر کیا تو ہمیں اس جنت پر یقین رکھنا واجب ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے۔ ہاں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی درست کیفیت، یہ ہمیں بھی حاصل نہیں ہوگی، انشاءاللہ جب ہم داخل ہوں گے تبھی جان سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس میں نہیں سنیں گے کوئی بری بات اور نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، یا سلاما سلاما، ہاں یہ کہنا ہوگا کہ سلام سلام، ہر ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دے رہا ہوگا، سلام کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی بری چیز وہاں پر نہیں سنیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سلام سلامی ہوتا رہے گا، اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ وہاں پر اچھی پاکیزہ بات ہوگی، جیسے سلام ایک اچھا پاکیزہ کلمہ ہے، اسی کی مثل پاکیزہ کلام ہوگا، کوئی غلط اور برا کلام نہیں ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور سیدھی جانب والے کیا ہی ہیں سیدھی جانب والے۔ پھر یہاں پہ وہ مدح کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کی کیا شان ہوگی، فی صدر مخضود، بے کانٹوں کی بیریوں میں۔ آج دنیا میں اگر آپ کسی بیر کا درخت دیکھیں گے اس میں کانٹے نظر آئیں گے، لیکن جنت میں بیر ہوں گے، لیکن ان میں بیریاں ہوں گی، ان میں کانٹے نہیں ہوں گے، بغیر کانٹے کی بیریاں۔ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ، اور کیلے کے گچھوں میں۔ سبحان اللہ، یعنی بیریاں بھی ان کو عطا کی جائیں گی، کیلے کے گچھے ان کو عطا کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہوا کہ جنت میں بیر بھی ہوگا اور کیلے بھی ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور ہمیشہ کے سائے میں۔ ہمیشہ کے سائے سے مراد جیسے ہمارا دنیا میں ایک سایہ ہو وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ سائے کے لیے دھوپ کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ جنت میں دھوپ نہیں ہوگی۔ مراد یہ کہ جیسے ایک دھوپ میں آپ چل رہے ہو، اچانک سائے میں آ جائیں تو بڑا سکون ملتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہوں اور مسلسل دھوپ آپ کے شیشے پہ پڑ رہی ہو، اور پھر کوئی آپ کو ایسا شیڈ وغیرہ نظر آئے جس کے نیچے تھوڑی دیر آپ گاڑی کھڑی کر لیں، پھر آپ دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ جس طریقے سے آدمی دھوپ سے سائے میں آتا ہے تو پرسکون اس کو ماحول میسر ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے، اسی طرح وہاں پر ہمیشہ رہنے والا سایہ ہوگا، یعنی وہاں پہ دھوپ وغیرہ بالکل نہیں ہوگی، تو جیسے ایک سائے کی سی کیفیت ہے، نرمی، آسانی، ٹھنڈک، سکون، یہ وہاں پر انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ وَمَاءٍ مَسْکُوبٍ، اور ہمیشہ جاری پانی میں، یعنی وہ ایسی جنت میں ہیں جو جنت میں ہے، فرمایا کہ بے کانٹوں کی بیریوں میں سے مراد اس میں داخل نہیں ہو جائیں گے، مراد یہ ہے کہ ان کو بے کانٹے کی بیریاں دی جائیں گی، کیلوں کے گچھے ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے سائے ہوں گے، اور ہمیشہ جاری پانی میں رہیں گے، یعنی جاری پانی ہوگا، ہمیشہ ان کا پانی جاری رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے یہاں پہ بعض اوقات علاقوں میں پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور آدمی 2 دن انتظار کرتا ہے، کوئی پائپ لائن پھٹ گئی اور پانی نہیں آیا،
ایسا وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وافر مقدار میں ہوگی اور اس کا ضیاع بھی نہیں ہوگا، ایسے نہیں کہ ضائع ہو رہی ہو، اور بالکل تازہ بتازہ جب کبھی انسان پیے گا تازگی کا احساس ہوگا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ اور بہت سے میووں میں ہوں گے، ہزاروں قسم کے میوے ہوں گے، لا مقطوعۃ وہ میوے کہ جو کبھی منقطع نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص اگر کوئی میوہ دیکھے گا، اس کو توڑے گا، کھائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کی جگہ دو کو پیدا فرما دے گا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کتنی برکت ہوگی کہ انسان ایک کھائے گا دو پیدا ہوں گے، اس کا مطلب دو کھائے گا تو چار پیدا ہو جائیں گے۔ تو وہاں ختم ہونے کا تو کوئی نام سلسلہ ہی نہیں ہے، وہاں تو اضافہ ہی اضافہ ہے، برکت ہی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے۔ ولا ممنوعہ اور نہ وہ روکے جائیں، یعنی وہ ایسے پھل ہیں، میوے ہیں کہ جن سے نہ تو جنتیوں کو روکا جائے گا اور نہ وہ پھل کبھی ختم ہونے والے ہوں گے۔ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ اور بلند بچھونا میں، یعنی اونچے اونچے تخت ہوں گے جن کے اوپر بچھونے بچھے ہوں گے اور وہ ان پر بیٹھے ہوں گے اور لطف حاصل کر رہے ہوں گے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا۔ اچھی اٹھان اٹھایا کا مطلب وہ خوبصورت بدن والی ہوں گی کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا ہوگا کہ جب جنتی ان کی طرف دیکھے گا تو اس کو بہت ہی سکون میسر ہوگا اور اسے کسی چیز میں عیب اور نقص نظر نہیں آئے گا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، وہ سب کنواری ہوں گی۔ عُرُبًا أَتْرَابًا شوہروں پر پیار کرنے والی، یعنی شوہروں پر مہربان اور شوہروں کو پیار دلانے والی، ایک مخصوص عمر والی، یہ سب اس کا ترجمہ ہے۔ عُرُبًا أَتْرَابًا کا مطلب ہے کہ وہ شوہروں پر مہربان ہوں گی اور شوہروں کو اپنے اوپر مہربان کرنے والی ہوں گی، اور اسی طرح ایک مخصوص عمر والی ہوں گی، یعنی عالم جوانی میں ہوں گی، نہ کوئی بوڑھی ہوگی، نہ کوئی ایسی ہوگی کہ جس کو دیکھ کر دل میں رغبت پیدا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال کا بالکل ہر ایک کو منبع بنایا ہوگا۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ سیدھے ہاتھ والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، جن کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، یہ حوریں ان کے لیے ہوں گی۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ اگلوں میں سے ایک گروہ، اگلوں میں سے یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ، یعنی صحابہ کرام تو سب کے سبھی قطعی طور پہ جنتی ہیں، وہ لوگ بھی ہوں گے، جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے بھی ہوں گے، یا پھر اگر ہم پہلے والوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک لے لیں، یعنی حضرت سرکار کے زمانہ اقدس تک لے لیں تو وہ پہلے والے بن جائیں گے، اور اس کے بعد سرکار کے زمانہ اقدس سے لے کے قیامت تک یہ بعد والے بنیں گے۔ یہاں تک تو تھا تذکرہ اصحاب الیمین کا، سیدھے ہاتھ والوں کا، جن کے سیدھے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نام اعمال عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ شروع کیا کہ جنہوں نے دنیا میں نصیحت کو فراموش کیا، انہیں اسلام کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا، اسلام کو جھٹلایا، غلط مذہب قرار دیا، انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی گئی تعلیمات کا مذاق اڑایا، ان لوگوں کا جو حشر ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ اصحاب الشمال اور بائیں طرف والے، الٹے ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال کیا ہیں وہ الٹے ہاتھ والے، جیسے ہم تحقیر سے بولتے کیا ہے ان کا حشر ہو رہا ہے، بالکل ایسے ان کو تحقیر شان بیان کرنا مقصود ہے۔ فی سموم و حمیم جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں، جلتی ہوا اور کھولتا پانی، گرم ہوائیں، بالکل جیسے آپ کبھی تندور کے سامنے کھڑے ہو جائیے تو جو اس کی تپش اور لپٹیں آپ کو محسوس ہوں گی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کی جہنم کی آگ کی جو لپٹ اور تپش ہے اس کی وجہ سے چہرے کی کھالیں جھلس جائیں گی، گوشت گل کے گر جائیں گے، دوبارہ ٹھیک کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس طرح کئی ہزار مرتبہ دن میں یہ عمل ہوتا رہے گا، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، یعنی ان کے سروں پہ کھولتا پانی ڈالا جائے گا، پینے کے لیے کھولتا پانی دیا جائے گا، کھولتے پانی میں غوطے ان کو لگائے جائیں گے جس سے پورے بدن کی کھال گوشت گل سڑ کے ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں، جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں، یعنی جیسے کہیں آگ جل رہی ہو
تو پھر دھواں اوپر آ جاتا ہے تو اس کا سایہ سا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں یہاں کا ہو سکتا ہے دھواں آسمان پر آ کر سورج اور ہمارے درمیان آ کر ہمیں کچھ سکون فراہم کر دے، لیکن وہاں پر یہ دھواں ان کی ناکوں میں چڑھے گا اور عجیب مزید عذاب پیدا کرے گا۔ لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈی نہ عزت والی، یعنی نہ ٹھنڈک دے گی اور نہ اس میں کوئی تعظیمی پہلو ہے، بلکہ وہاں پر تحقیر ہے، توہین ہے اور گرم ترین ان کو عذاب ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے۔ دنیا کے اندر کفار آج بھی آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں سے زیادہ آپ کو نعمت میں نظر آئیں گے، جس کو دیکھ کر بعض اوقات نادان قسم کے مسلمان شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں یا وہ ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ حق پر ہونے کی ظاہری علامت نعمتوں کی فراوانی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم پر عمل ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہدایت بھیجی، اس ہدایت کو جس نے حاصل کیا، یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا کی نعمتیں تو سب کو حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن اخروی نعمت اسی کو حاصل ہوگی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبیوں کی تعلیم کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کیے، وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کفار جو جہنم میں ہوں گے، یہ اس سے پہلے دنیا میں نعمتوں میں تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، وہ اس بڑے گناہ کی ضد رکھتے تھے، یعنی جو دنیا میں شرک اور کفر کیا اس کی ایک ضد رکھتے تھے، ضدی تھے، ہم نہیں قبول کرتے اسلام، چاہے کتنے ہی قوی دلائل کے ساتھ، جیسے بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دلیلیں پیش فرمائے گا کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، ایسی نفیس دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمائی ہیں، لیکن جو میں نہ مانوں کا بورڈ لگا کے کھڑا ہو جائے کہ جی میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ تو یہ لوگ بھی جو بہت سے کفار ایسے ہیں جو اپنے کفر پر شرک پر ڈٹ گئے کہ نہیں بس ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے، عقل کہہ رہی ہے دلیل درست ہے، دل کہہ رہا ہے دلیل درست ہے، لیکن ایک ہٹ دھرمی ہے کہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے۔ تو جب عقل و فہم یہ کہہ رہا ہو، ہمارا شعور ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہا ہو کہ یہ بات حق ہے، درست ہے، صحیح ہے، اس کو قبول کرو، تو اختیار کر لینی چاہیے، ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو کیا دوبارہ ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ یہ دنیا کے اندر کفار اس طرح کہا کرتے تھے۔ اَوَا آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ جیسے آج کل بھی جدید قسم کے جو ذہن رکھنے والے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نام مسلمانوں والا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ بھی اسی قسم کے شکوک و شبہات کے شکار نظر آتے ہیں کہ جب مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب خود اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، عقلی دلیل دے گا، اور واقعی وہ دلیل ایسی پاورفل دلیل ہے کہ ہر دھرم کو بھی ایک لمحے کے لیے تو ہلا کر رکھ دے اور اس کو حق کی طرف مائل کر دے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اسے قبول نہ کرے تو اس کی بدبختی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل بڑی قوی ہے جو آگے آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا میں اس سے پہلے نعمتوں میں تھے اور اپنے کفر و شرک پر ضد کی وجہ سے بس اڑ گئے تھے، اور وہ شکوک و شبہات کے اظہار کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اور ہمارے آباء و اجداد بھی دوبارہ اٹھیں گے؟ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین لمجموعون، کہ بے شک پہلے والے اور بعد والے ضرور اکٹھے کیے جائیں گے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اکٹھا کرے گا، الی میقات یوم معلوم، ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر، ایک ایسا دن جس کا علم ہے، جو دن معلوم ہے، اس کی میعاد پر۔ میقات مینز ایک میعاد ہے، ایک مقررہ مدت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں سب کو جمع فرمائے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہ ہونے والو، جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، ضرور زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے، جس کو تھوہر بھی کہتے ہیں، کانٹے دار درخت ہوتا ہے، جانور بھی اس کو کھا لے تو اس کے گلے میں کانٹا اٹک جاتا ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ بھوک کی وجہ سے اتنے تڑپ رہے ہوں گے کہ جب یہ کانٹے دار درخت دیا جائے گا جس کو جانور بھی اس کے بدبو سے اور اس کے کانٹے سے گھبرا جاتے ہیں، یہ اسے کھائیں گے، کھانے پہ مجبور ہوں گے تو گلے میں اٹک جائے گا۔ تو حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، ترمذی کی روایت اٹھا کے دیکھیے
کہ یہ کفار تمنا کریں گے کہ اے اللہ، سوچیں گے پہلے تو یار دنیا میں کیا ہوتا تھا، کانٹا ٹکتا تھا تو ہم پانی پیتے تھے تو نیچے اتر جایا کرتا تھا، تو وہ تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پانی عطا فرما، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو پانی دو، تو لوہے کے برتنوں میں کھولتا ہوا ایسا گرم پانی دیا جائے گا کہ جب وہ ان کے منہوں کے قریب آئے گا تو چہرے کی کھال گل کر گر جائے گی، لیکن وہ پیاسے اتنے ہوں گے کہ اس کو پئیں گے تو زبان سڑ جائے گی، پھر وہ پانی اندر جائے گا، آنتیں کٹ جائیں گے، سب کچھ نیچے باہر نکل جائے گا، اور یہ عمل بار بار ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُوم، ضرور زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہیں، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ، پھر اس پر من الحمیم، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی میں سے پیو گے، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیم، اور پھر ایسا نہیں کہ ایک آدھ گھونٹ لے کے ہٹ گئے بس کافی ہے، نہیں، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ اگر آپ کبھی جانوروں کو دیکھیں کہ جو بہت زیادہ پیاسا ہو، بندھا ہوا، اس کو کھولیں وہ بھاگ کر جائے گا پانی میں اور ایک دم منہ ڈال کے بہت دیر تک پیتا رہے گا جب تک وہ سیر نہیں ہو جائے گا۔ ہم تو ذرا سوچتے ہیں منہ میں تھوڑا سا گھونٹ لیا پھر پھندا نہ لگ جائے، جانوروں کو اکثر پھندا وندہ کہاں لگتا ہے، یہ ڈائریکٹ منہ ڈالتے ہیں اور دیر تک پیتے رہتے ہیں۔ اور پیاسا اگر اونٹ ہو جو بڑا طویل ڈیزرٹ میں سفر طے کر کے آیا ہے، صحرا میں سفر طے کر کے آیا ہے، تو یہ 30 دن تک پیاسا رہ سکتا ہے، کیونکہ اپنے کوہان میں کہتے ہیں کہ یہ پانی یا مواد جمع کر لیتا ہے جس سے اس کو تسکین ہوتی رہتی ہے۔ تو ان جب پیاسے اونٹوں کو چھوڑا جاتا ہے تو یہ بھاگ کر اپنے وہ پانی کے تالاب پر پہنچتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے کر پیتے رہتے ہیں بہت دیر تک، اور پورے اپنے جسمانی جو تشنگی تھی اس کو مٹاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ عرب اونٹ پالتے تھے اور پیاسے اونٹوں کی حالت وہ جانتے تھے کہ کیا ہوتی ہے، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے ایک واعظ کے لیے بھی، سمجھانے والے کے لیے، ناصح کے لیے، کہ اپنی بات کو ان مثالوں سے سمجھائے جو مثالیں دنیا میں یا ان لوگوں کے درمیان رائج ہیں، اس سے بات اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ جہنم میں کھولتا ہوا پانی پئیں گے، اور ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت پی لیں، بلکہ ایسے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں، یعنی بہت دیر تک پیتے رہیں گے، کٹے گا، سب کچھ عذاب ہوگا، لیکن پیاس ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہوگی ان کی، جیسے کرتوت ویسی مہمان نوازی۔ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، اسی میں تھوڑا مزید وضاحت کر دوں کہ جیسے کرتوت ویسی مہمان نوازی، تو معاذ اللہ کرتوت تو برے تھے، مہمان نوازی بری نہیں ہے، مہمان نوازی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کے بالکل مطابق ہے۔ تو اعمال گندے تھے اور اللہ تعالیٰ جو ان پر عذاب مسلط فرمائے گا بالکل عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا، اس میں کوئی ظلم کی آمیزش نہیں ہوگی۔ جو اپنے رب کی بات کو ٹال دے، اس کے نبیوں کو جھوٹا قرار دے، وہ اسی طرح کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک ہی عذاب میں مبتلا کرے گا، پھر تو کوئی نہ کوئی عذر ہو سکتا تھا کہ اللہ اگر تو نے اس کی شدت پہلے بتائی ہوتی تو ہم چھوڑ دیتے، ہم ایمان قبول کر لیتے، ہم نیک پرہیزگار بن جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عذابات کو پہلے ہی بیان فرما دیا، کفار کے سامنے باقاعدہ ان کو رکھا گیا، ان آیات کو بیان کیا گیا کہ دیکھو تم ایمان لاؤ، یہ کام اختیار کر لو، تم نجات پا جاؤ گے، ورنہ یہی عذاب ہوگا۔ اب جب سب چیزیں بتا دی گئی ہوں، اچھا بھی برا بھی، اس کے باوجود کوئی ہٹ درمی دکھائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یا اپنے مالک کی نعمتیں استعمال کرتا رہے اور اسی کا کہنا نہ مانے، پھر لازم سی بات ہے کہ مستحق سزا ہوگا۔ لہٰذا ان کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا، بلکہ انتہائی عدل و انصاف ہوگا، اور یہ اسی عمل اجر کے، اسی بدلے کے اور اسی سلوک کے مستحق ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایسے ہی کام کیے ہوں گے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے، کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دلیلیں دے گا اس کا کوئی قیامت تک جواب نہیں دے سکتا۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ افرأیتم ما تمنون، کیا پس تم دیکھتے ہو، ما تمنون، اس منی کو جو تم گراتے ہو، یعنی ماؤں کے رحم میں جو تم اپنا نطفہ پہنچاتے ہو، کیا تم اس کو دیکھتے نہیں ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم بناتے ہو اسے، یعنی اس نطفے سے آدمی، بچہ، انسان تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بنانے والے ہیں؟ یہ بڑی ہی نفیس
ایک دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور قیامت تک آنے والے تمام وہ کفار کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دوبارہ اٹھائے جانے والے اعلان کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو مبہوت کر دینے کے لیے ایک بات یہ کافی ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب ماں کے رحم میں مادہ منویہ پہنچتا ہے تو وہ بچہ کیسے بن جاتا ہے۔ ایک پانی کی بوند ہے، لیکن اسی سے آپ دیکھیں کہ ہاتھ بنتے ہیں، پیر بنتے ہیں، ناخن بنتے ہیں، آنکھیں بنتی ہیں، بال بچے کے بنتے ہیں، اور پورا نظام ہضم اور تمام جو اندر کا معاملہ ہے سب اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ تو کون بناتا ہے؟ تم بناتے ہو یا اللہ تعالیٰ بناتا ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اس کا تو ضرور انکار کریں گے کہ ہم نہیں اقرار کریں گے کہ ہم نہیں بناتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنانے کا ہو سکتا ہے کوئی انکار کر دے، لیکن انشاءاللہ کوئی انکار اس کا بھی نہیں کرے گا۔ تو اب آسان سی بات ہے، سمجھنے کے لیے بالکل آسان ہے اور ایک معقول بات ہے کہ جو رب کریم پانی کی ایک بوند سے ایک پورے وجود کو پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، تو کیا جب تمہارا پورا وجود تعمیر ہو گیا اور پھر تم مٹی میں ملا دیے جاؤ گے تو کیا اس سے دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں اٹھا سکتا؟ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں اٹھا سکتا، کیوں؟ کیا مشکل ہے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں بہت مشکل ہے، تو بتاؤ پھر یہ مشکل ہے کہ نہیں؟ اب وہ کہے گا ہاں مشکل تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یقیناً کر کے دکھا کے یہ ثابت فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل مشکل نہیں۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے تو وہ کیسے مشکل ہوگا؟ کیوں نہیں اس پر ایمان لے آتے؟ کیوں نہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ لہذا کہ ارشاد فرمایا کہ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان مقدر فرما دیا، مقرر کر دیا موت کو۔ چنانچہ کوئی تو پھر بچپنے میں انتقال کر جاتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی ادھیڑ عمر میں، کوئی بڑھاپے میں جا کر، وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ تم جیسے مزید بدل دیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو تم میں موت ٹھہرا دی ہے، تم نے ضرور مرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ہارنے والا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کو شکست خوردہ ہو کر نہیں بیٹھ گیا کہ تمہاری جگہ کسی اور کو نہیں لا سکتا، بلکہ جب تمہیں موت دے گا تم مرو گے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے آئے گا۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں کہ جن کی تمہیں خبر نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو مسخ کر دے، سور کی شکل میں بدل دے، بندروں کی شکل میں بدل دے، جیسے کہ سابقہ قوموں پر بھی عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ فرما دیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا بھی کیا، تمہارا وجود بنایا، لہٰذا اور پھر موت بھی تمہارے لیے مقرر کی، اور پھر ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ تھک گیا ہے، اب وہ شکست خوردہ ہو گیا ہے، اس نے ہار مان لی ہے، نہیں، بلکہ وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں موت دینے کے بعد تمہاری جگہ مزید کسی اور کو لے آئے، اور اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اگر وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑے تو اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکل میں تبدیل کر دے، جیسا کہ سابقہ قوموں پر عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا اور کسی کی شکل کو سور کی شکل میں بدل دیا۔ لیکن یہاں پر یہ ضمناً بات ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کل جو سور اور بندر ہیں کیا یہ وہی معذب قومیں ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے اور ان کی صورت مسخ فرما دیتا ہے تو پھر انہیں زندہ نہیں چھوڑتا بلکہ ان کو ہلاک فرما دیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل ارشاد فرمایا کہ یہ بندر اور سور تو ان معذب قوموں سے پہلے بھی تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ قومیں ان شکلوں میں بدلیں اور پھر ان کی نسلیں چلتی آئیں، بلکہ یہ تو ان سے پہلے بھی تھے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہو کر بندر اور سور کی شکل میں بدل گئے وہ پھر زندہ نہیں رہے، وہ ختم کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی مرتبہ پیدا ہونا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر تم کیوں نہیں سوچتے ہو؟ پہلی مرتبہ پیدا ہونا یعنی وہی جیسے ابھی پیچھے بیان فرمایا کہ ایک پانی کی بوند سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو پیدا فرماتا ہے، مذکر بھی پیدا ہوتے ہیں، اسی سے مؤنث پیدا ہوتے ہیں۔ جب ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی طاقت لگائیں تو اس کے اعضاء جدا جدا ہو جائیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہی نازک بدن جب جوان ہوتا ہے تو ایسا تندرست و توانا ہو جاتا ہے
کہ آدمی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، بالکل پہاڑ کی مثل ہو جاتے ہیں، اور جیسے پہلوان وغیرہ ہوتے ہیں کتنے مضبوط اعضاء ہو جاتے ہیں۔ تو وہی پانی کی ایک بوند کے بعد جو تغیر و تبدل آتا ہے اور انسان ایک پہاڑ کی طرح مضبوط بن جاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم اظہار ہے۔ تو جو رب کریم ایک پانی کی بوند سے اس طرح ایک جوان آدمی کو بنانے پہ قدرت رکھتا ہے اور پھر اسے دوبارہ ارذل عمر کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اسی طریقے سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے مر جانے کے بعد، اس کے مٹی میں مل جانے کے بعد اسے دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ یقینی سی بات ہے کہ صاحب عقل اس کو تسلیم کرے گا کہ ضرور اٹھا سکتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ایک اور کویسچن فرمایا کہ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے ہو جو تم اگاتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم کھیتی بناتے ہیں؟ یعنی جب تم بیج لگا کر پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے ہو تو کیا پودا بھی اس میں سے تم نکالتے ہو؟ اگر ایسا ہوتا کہ ہم ہی پودا نکالنے والے ہیں تو پھر تو ہم اس بیج کو پھاڑ کے اس میں سے پودا اور درخت نکال لیتے اور پھل بنا لیتے، لیکن نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والا ہے۔ تو یہ ایک مثال سے مزید سمجھایا کہ صرف ایک بیج تم زمین میں لگاتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھاڑتا ہے، پھر اس سے پودا نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس میں پھل لگتے ہیں یا سبزیاں لگتی ہیں یا اناج لگتا ہے، تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو رب کریم اس طریقے سے ایک بیج سے اتنا بڑا درخت یا اتنی ساری سبزیاں یا اتنے سارے اناج اگانے پہ قدرت رکھتا ہے، تو کیا وہ اسی مٹی میں مل جانے والی ہڈیوں سے ایک دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً پیدا کر سکتا ہے۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، ہم چاہیں تو اسے پامال کر دیں، بالکل روند کر رکھ دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ یعنی تم تو یہ دعوے کرتے ہو کہ یہ ہم نے اگایا، ہم نے زمین نرم کی، ہم نے بیج ڈالے، بر وقت ڈالے، بڑی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو جب وہ پودے بڑے ہو جائیں یا تھوڑے بھی ہوں تو ایسی آندھی طوفان بھیجے جائیں کہ بالکل روندے ہوئے ہو جائیں، تو پھر تم خالی باتیں بناتے رہ جاؤ گے اور اس آندھی طوفان کو روک نہیں سکتے ہو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور مزید فرمایا کہ تم یہ بھی کہو گے کہ انا لمغرمون، کہ ہم پر تو تاوان قائم ہو گیا۔ جب آدمی کو جرم کر لیتا ہے تو اس کی بعض اوقات سزا کے طور پر مالی جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جس کو تاوان یا ضمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ تم اس وقت جب تمہارے زمینوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی آفت کو نازل فرمائے گا تو تم یوں کہو گے کہ شاید ہم پر کوئی جرم ہو گیا، کوئی تاوان ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب رہے، یا تم یوں کہو گے کہ ہم بے نصیب رہے۔ غرض یہ کہ پھر تمہیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں، ہماری طاقت، ہماری قدرت، ہماری ذہنی صلاحیتیں، ہماری محنت اپنے مقام پر، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ چاہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، تو ہم اپنی رضا کے مطابق کچھ بھی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ مزید ایک اور دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، تو ذرا غور کرو، ذرا دیکھو کہ پانی وہ جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ کیا تم اسے بادل سے اتارتے ہو یا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں۔ کیا زبردست دلیل ہے کہ یہ نرم و نازک سے بادل، کہ جو اگر آپ کے سامنے سے گزرے اور ہاتھ مارے، ہلکا سا یوں ہاتھ لگائیں تو صرف ایک نمی ہاتھ میں آئے گی اور سارے بادل ختم ہو جائے گا۔ اتنا نرم و نازک بادل، اس سے ٹنوں وزنی پانی، جیسے بھی ہمارے کراچی میں بارش ہوئی، 2-4 گھنٹے لگاتار بارش ہوئی تو پورا کراچی ایک ساتھ دھل گیا اور بلا مبالغہ ٹنوں کے حساب سے پانی نازل ہوا۔ یہ کون نازل کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو اللہ تعالیٰ اتنی عظیم قدرت والا ہے کہ ایسے نرم و نازک بھاپ جیسے بادلوں کے اندر ٹنوں وزنی پانی اٹھانے پہ قدرت رکھتا ہے اور ایک ساتھ برسا کر پورے شہر کو دھو دینے پر قادر ہے، تو کیا وہ رب تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قدرت نہیں رکھتا ہوگا؟ یقیناً عقل تسلیم کرتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور و تفکر کرتے چلے جائیں اور جو اس کی قدرت کے اظہار ہمارے اطراف میں نظر آ رہے ہیں ان پر ایک سرسری نگاہ بھی ڈالیں، تو یقیناً ایک معمولی سی بھی عقل سلیم رکھنے والا بالکل آخرت کا انکار نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو یقیناً اور عقل کے مطابق و موافق تسلیم کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، نمکین کر دیں۔ واقعی یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ میٹھا پانی اوپر سے آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سمندر کے پانی کی مثل کڑوا کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب اس کی کرم نوازی ہے، اس کا انعام ہے، اس کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے اور اس کا احسان ہے کہ وہ پانی کو میٹھا کر کے اتارتا ہے، کھارا پانی نہیں اترتا۔ فلولا تشکرون، تو پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ افرأیتم النار التی تورون، تو ذرا کیا پس تم دیکھتے ہو اس آگ کو وہ جو تم روشن کرتے ہو؟ یا عرب لوگ ایک درخت تھا جس سے 2 لکڑیاں توڑتے تھے، جس کو زند اور زندہ کا نام دیا جاتا تھا، انہیں آپس میں رگڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی اور یہ سرسبز ہوتی تھیں، لیکن جب رگڑتے تھے تو آگ کی چنگاریں نکلتی تھی، آگ جل جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مزید قدرت کی نشانی بیان فرما کر اور اس کے ذریعے ثابت فرما رہا ہے کہ جو رب کریم سرسبز 2 شاخوں سے ایک گرم آگ نکالنے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ ایک بندے کو مارنے کے بعد اور اس کی مٹی میں مل جانے کے بعد اسے دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ یقیناً اٹھا سکتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا افرأیتم النار التی تورون، کیا پس تم دیکھتے ہو اس آگ کو وہ جو جس کو تم جلاتے ہو یا روشن کرتے ہو؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی جس درخت سے یہ دونوں شاخیں توڑی جاتی ہیں، زند و زندہ لکڑی نکالی جاتی ہے، اس درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے؟ اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پھر تو ہر درخت کے اندر یہ وصف تم پیدا کر سکتے تھے، اور یقینی سی بات ہے کہ تم نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جو رب اس طرح ایک درخت سے سرسبز لکڑیوں سے آگ نکالنے پر قدرت رکھتا ہے، یقیناً وہ زمین سے انسان کو بھی دوبارہ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے بنایا اس آگ کو تذکرہ۔ تذکرہ یہاں مذکرہ کے معنی میں ہے، اور مذکرہ کا مطلب یاد دلانے والی، کہ ہم نے اس آگ کو یاد دلانے والی بنایا۔ اور شارحین نے فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یعنی جہنم کی آگ کو یاد دلانے والی، کہ جب ہم اس آگ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جہنم کی آگ یاد آنی چاہیے، کہ یہ آگ اس آگ کو یاد دلاتی ہے کہ جس طرح آج یہ دنیا میں جلا رہی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہ کی، اس پر ایمان نہیں لائے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر اسی طرح جس طرح دنیا کے اندر یہ آگ جلا رہی ہے، برود قیامت بھی جلائے گی۔ وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور مسافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک فائدے کا سامان بنایا، متاع بنا دیا۔ وہ اس طریقے سے کہ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، مثلا مسافر سفر کر رہے ہیں، انہیں اگر آگ جل رہی ہو دور دراز تو وہ اس کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ قریب آبادی ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یا اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے قیمتی سامان اس کو بنا دیا کہ تم اس کو جلاتے ہو، راستے میں روشنی کر لیتے ہو، جیسے کہ پڑاؤ ڈالا کرتے تھے پہلے زمانے میں، جنگلوں میں پڑاؤ ڈالتے تھے سفر کرنے کے دوران، تو پھر چاروں طرف لکڑیاں جلا کر ڈال دیا کرتے تھے تاکہ درندے وغیرہ یا سانپ وغیرہ اندر نہ آنے پائیں، تو اس طرح ساری رات آرام سے کٹ جاتی تھی، آگ سے ڈر کر، جلنے کے خوف سے جانور قریب نہیں آتے تھے۔ یا اس وجہ سے یہ متاع ہے کہ تم اس کو جلا کر اس پہ کھانا وغیرہ پکا لیتے ہو، اگر سردیاں ہیں تو پانی وغیرہ گرم کر لیتے ہو، غرض ہے کہ یہ لکڑیاں اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے، یہ آگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کی ایک نشانی ہے۔ فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ اس کی تسبیح بیان فرمائیں۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، یعنی جہاں سے جب سورج نکلتا ہے آہستہ آہستہ سفیدی پیدا ہوتی ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، ورنہ رات میں ٹمٹماتے رہتے ہیں، تو جب یہ غائب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ گویا کہ ان کے غروب کا مقام ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ یہ ایک عظیم نشانی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں عادت کریمہ نظر آتی ہے کہ جہاں اس قسم کی کوئی عظمت پر عظیم نشانی ہے یا کوئی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کا منبع بنتی ہے، کوئی چیز مرکز بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم یاد فرماتا ہے
لہٰذا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کے مقامات کی قسم کو یاد فرمایا، اور خود آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے، یعنی یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے، تو اس کی قسم بھی بہت ہی بڑی ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو لوح محفوظ میں بھی محفوظ فرمایا ہوا ہے، اور اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو لوگ، اور مطہر سے مراد صرف باوضو ہی نہیں بلکہ جو باغسل بھی ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ مطہرون جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہ طہارت سے بنا ہے، سمجھ لیجئے اس کا اصل مادہ طہارت ہے، اور طہارت یا پاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست حقیقیہ سے پاکی اور ایک نجاست حکمیہ سے پاکی۔ نجاست حقیقیہ ان نجاستوں کو کہتے ہیں جن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں یا ہاتھ وغیرہ سے چھو سکیں یا اس کی کوئی بدبو وغیرہ محسوس کر سکیں جیسے پیشاب، اور نجاست حکمیہ ان نجاستوں کو کہتے ہیں کہ جنہیں نہ آپ آنکھوں سے دیکھ سکیں، نہ اسے چھو سکیں، اور نہ ان کی کوئی اپنی ذاتی کوئی بدبو وغیرہ ہو، جیسے بے وضو پن یا بے غسل پن، جس کو ہم حالت جنابت کہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ اگر دو اشخاص کو لے لیں، ایک جنبی ہو ایک غیر جنبی ہو، یا ایک باوضو ہو ایک بے وضو ہو، اور پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ ان میں بتاؤ باوضو کون ہے، بے وضو کون ہے، جنبی کون ہے، غیر جنبی کون ہے، تو ہم کوئی ظاہری نشانی سے نہیں پہچان سکتے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یوں ہاتھ لگائیں تو جو بے وضو ہو تو ہاتھ پہ کوئی نجاست آ جائے، کوئی بدبو محسوس ہو، کوئی رنگ نظر آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا مطہرون سے مراد ایک تو یہ ہوگا کہ جو شخص نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے پاک و صاف ہو، یعنی باوضو بھی ہو باغسل بھی ہو، اور ہاتھ سے جب اس کو چھو رہا ہے تو ہاتھ پہ کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری ایک نجاست ہوتی ہے روحانی اعتبار سے، کہ جو کافر ہے وہ چونکہ کفر کی گندگی میں ملوث ہوتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے روحانی اعتبار سے نجس ہوتا ہے، جبکہ مومن روحانی اعتبار سے پاک ہوتا ہے اور مطہر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر جو مطہرون کا لفظ بیان فرمایا یہ سب کو شامل ہوگا، مسلمان ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، اور حالت جنابت سے خالی ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ایسے لوگ قرآن عظیم کو چھونے پر بالکل اجر و ثواب پائیں گے، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر کافر چھوئے یا بے وضو شخص چھوئے یا اسی طرح حالت جنابت میں کوئی شخص چھوتا ہے تو یہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے، اور کافر کے لیے ممنوع ہے کہ وہ قرآن کو چھوئے۔ ہاں اگر قرآن جزدان میں لپٹا ہوا ہے تو پھر آپ اسے جزدان کے اوپر سے پکڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے اس سے آپ نہیں پکڑ سکتے۔ مثال کے طور پر آستین لمبی ہے تو اس کو یوں کر کے پکڑ لیں، ایسا نہیں۔ اس طرح بہنوں نے کوئی دوپٹہ اڑا ہوا ہے تو دوپٹے سے پکڑ لیں، یہ بھی غلط ہوگا۔ دامن سے پکڑ لیں، غلط ہوگا، اس کو بھی فقہا نے منع فرمایا ہے۔ غرض ہے کہ قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پاک و صاف لوگ چھوئیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے عالمین کے رب کی طرف سے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں، گویا کہ تمام جو جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، مربی ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو، یعنی اس بات کو تسلیم کرنے میں سستی کرتے ہو کہ یہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنا حصہ تم یہ بناتے ہو کہ بے شک تم جھٹلانے والے ہو یا جھٹلاتے ہو، یعنی قرآن عظیم کے انکار کرنے میں سے ایک حصہ اپنے لیے تم نے مقرر کر رکھا ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس کی تصدیق کرنے میں سے ایک حصہ مقرر کرنا چاہیے تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ جب جان گلے تک پہنچے، یعنی اب یہ پہلے اس کا پس منظر سمجھ لیجئے یا آیات کے نزول کا مقصود اور مطلوب سمجھ لیجئے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہو،
تو ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں کہ جس وقت تمہاری موت تمہاری گردن تک پہنچ جائے تو اس وقت تم اپنی اس روح کو جو جا رہی ہے اس کو روک کے بتاؤ اور اپنی موت کو ٹال کے بتاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ اگر نہیں ٹال سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ تم عاجز ہو اور تم اس کی قدرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہو۔ جب وہ فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کے فیصلے کے خلاف تم کچھ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہو۔ تو اتنی عظیم قدرت رکھنے والے رب کی اطاعت ضرور کرنی چاہیے، عقل اسی کا تقاضا کرتی ہے، لہذا رب کی اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ لہذا ارشاد فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہ ہوا کہ جب جان گلے تک پہنچے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم اس سے زیادہ تمہارے پاس ہیں، یعنی جس طرح تمہاری جان تمہارے پاس ہے، اس سے زیادہ تمہارے پاس ہیں، لیکن علم اور قدرت کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا جسم ہمارے قریب ہے یا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہم سے قریب ہے، نہیں، بلکہ علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ علم کے اعتبار سے قریب ہونے کا مطلب کہ وہ ہماری ایک ایک حرکات کو، ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے، اور قدرت کے اعتبار سے قریب ہونے کا مطلب وہ جب چاہے ہم میں کوئی تصرف کر سکتا ہے، تغیر و تبدل کر سکتا ہے، لمبا کر دے، چھوٹا کر دے، مار دے، زندہ کر دے، بیمار کر دے، تندرست کر دے۔ یہ قدرت کے اعتبار سے قریب ہونے کا معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس سے زیادہ تمہارے پاس ہیں، یعنی اس روح سے زیادہ تمہارے پاس ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر لیکن تم بصیرت نہیں رکھتے ہو، یعنی باطنی بصیرت تمہیں حاصل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو محسوس کر سکو، لہذا اس وجہ سے تم یہ نافرمانیوں کا ارتکاب کر رہے ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہ ہوا کہ اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں ہے، یعنی آخرت میں تمہیں اگر کوئی بدلہ نہیں ملنا ہے جیسے کہ تم گمان کر رہے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو تو۔ اب پچھلی چیز کو ملائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب گردن تک تمہارے حلقوم تک روح پہنچ جائے اور تم اس کو دیکھ بھی رہے ہو اور تمہیں جب یہ یقین ہے، تم کہتے ہو کہ کچھ آخرت نہیں ہے، نہ وہاں پہ کچھ بدلہ نہیں ملنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تم بڑی قدرت والے ہو، اللہ تعالیٰ تو کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہے اور اس کا سب کہنا جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اور اللہ کا کوئی فیصلہ کسی جگہ نافذ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ روح نکالنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب تم اتنی مضبوطی کا اظہار کر رہے ہو تو یہاں پر بھی تمہیں مضبوطی کا اظہار اور اپنے قوت والا ہونے کا اظہار کرنا چاہیے، لہذا تمہارے لیے چیلنج ہے کہ ذرا نکلتی ہوئی روح کو روک کر تو بتاؤ۔ یقینی سی بات ہے کہ تم نہیں روک سکتے، اور جب نہیں روک سکتے تو تمہارا عاجز ہونا ثابت ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم قدرت کا حامل ہونا ثابت ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز انکساری کا دامن پھیلاتے ہوئے اس کی اطاعت کی طرف مائل ہو جانا چاہیے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر بہرحال اگر ہوں وہ یعنی مرنے والے مقربین میں سے۔ دیکھیے پیچھے ذکر گزرا تھا کہ تین طرح کے گروہ ہوں گے بروز قیامت، ایک اصحاب الیمین سیدھے ہاتھ والے نیک پرہیزگار لوگ، ایک اصحاب الشمال الٹے ہاتھ والے، یہ کفار، مشرکین، منافقین اور گنہگار لوگ ہوں گے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سابقون، سبقت لے جانے والے، یعنی وہ اصحاب الیمین میں سے ہوں گے لیکن ان سے بلند و بالا، جیسے صحابہ کرام جنہوں نے بڑی قربانیاں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی طرح دیگر امتوں کے وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی اپنے زمانے کے نبی کا بھرپور ساتھ دیا، یہ لوگ بڑی سبقت لے جانے والے لوگ ہوں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان تینوں گروہوں کے دو گروہوں کے انعامات یعنی سابقون اور اصحاب الیمین، اور ان کے انعامات اور اصحاب الشمال کے پھر جو عذابات ہیں ان کا تذکرہ فرمائے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر بہرحال اگر ہو وہ مرنے والا مقربین میں سے، فَرَوْحٌ، تو راحت ہے، یعنی اس کے لیے راحت ہے، وَرِيحَانٌ، اور پھول ہیں، وَجَنَّةُ نعیم، اور چین کے باغ، یعنی ایسے باغات ہیں جن میں سکون ہے، چین ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور کافر اور مشرک کے لیے دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ لہذا جب انسان قبر میں جائے گا بظاہر ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، لوگ دفنا کے چلے جائیں گے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اگر یہ مردہ نیک تھا تو حکم ہوگا کہ قبر کی دیواروں پھیل جاؤ اور تا حد نگاہ وسیع ہو جاؤ،
تو مردہ دیکھے گا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک زمین کو وسیع کر دیا جائے گا اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عطا فرمائے گا۔ فالسلام وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ مرنے والے سیدھی جانب والوں میں سے ہوں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو داہنے والوں کی طرف سے، آپ پر سلامتی ہو، یعنی اس طرف بشارت ہے کہ وہ اصحاب الیمین جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کو سلام کریں گے۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جو نیک اعمال کرنے والا ہے، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرے گا اور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوگی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو، یعنی مرنے والا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتا پانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بطور مہمانی یا ایسی میزبانی ہوگی کہ اسے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے، یعنی اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں، یقیناً یہ یقینی بات ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانے گا، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہیں کرے گا، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہوئے اس کے احکام پر عمل نہیں کرے گا اور اس میں جو غیبی خبریں ہیں انہیں حق اور سچ قرار نہیں دے گا، تو اس کا انجام ضرور ایسا برا ہوگا۔ فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کے ساتھ تسبیح بیان فرمائیں۔ صدق اللہ العظیم۔